بخاری صاحب یہ جو رانا صاحب کا بیان آیا ہے یہ آپ کی نظر میں کتنا اہم ہے اور کیا واقعی جو ہے یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں فار انسٹنس پنجاب کے حوالے سے تو ابھی بھی شکوک و شبہات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، حالانکہ کہہ دیا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ وہ ہر حالت میں جو ہے وہ خان صاحب کا ساتھ دیں گے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو ہی یہ شبہ ہے کہ پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوگی، جیسے کہ بیرسٹر سیف نے کہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائے گا کہ اگر فار انسٹنس ہو بھی جاتی ہیں تو کیا واقعی جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وہیں پر ہوں گے جہاں پر اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے جنرل الیکشن کے ساتھ ہی کرا لیا جائے ان اسمبلیوں میں بھی، تو پھر خان صاحب کا مقصد تو پورا ہوتا ہوا نظر پھر بھی نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ نے بڑا کمپریہنسولی رسپونڈ کیا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اسمبلیاں توڑنے کی اور وہاں الیکشن کی بات ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بات تو یہ بالکل واضح طور پر کہہ دی ہے کہ الیکشن صرف وہیں ہوں گے جہاں جہاں سے اسمبلیاں ٹوٹیں گی۔ وہ جو ایک پی ٹی آئی کی خواہش تھی یا ان کا خیال تھا کہ جب ہم دو بڑے صوبوں کی یعنی کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلیوں کو توڑیں گے تو گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جنرل الیکشنز کا اعلان کر دیں۔ یہ تو آج رانا ثناء اللہ نے رول آؤٹ کر دیا اور یہ صرف رانا ثناء اللہ کی رائے نہیں ہے، یہ میرے خیال سے پی ڈی ایم کا کینڈیڈ ویو ہے، کینڈیڈ فیصلہ ہے جس کا وہ اظہار کر رہے تھے۔ اگر ایسا ہی ہونے جا رہا ہے تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ سینٹر میں گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی ہوگی، سندھ میں پی ڈی ایم یعنی پی ڈی ایم کی ہی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں ویسے صرف 2 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس، وہاں ویسے ان کا کوئی رول نہیں ہے، تو کیا بلوچستان کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، سندھ کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، رہ گئی کے پی کے اور پنجاب۔ یہ اسمبلیاں جو ٹوٹتی ہیں تو انہی کے اندر الیکشن ہوں گے اور ایک طرح کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کی کیا کیپیسٹی ہے، کیونکہ پنجاب جس کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اب خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو دے ول پرفارم بیٹر، دے ہیو ٹو پرفارم بیٹر، کیونکہ اگر یہاں پر بھی ان کی میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر سینٹر میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یہی صورتحال کے پی کے کی بھی ہے، کے پی کے میں بھی بہت زیادہ ریگین کیا ہے جے یو آئی نے، اگر آپ نے ان کے حالیہ جلسے دیکھے ہیں، اگر آپ نے لوکل باڈیز میں ان کی پرفارمنس دیکھی ہے، یہی حال اے این پی کا ہے۔ تو وہاں پر صورتحال از ناٹ ایزی گوئنگ فار پی ٹی آئی۔ وہ جو خیال تھا ان کا کہ تیسری مرتبہ بھی ان کو لینڈ سلائیڈ وکٹری وہاں ملے گی، میرا نہیں خیال کہ وہاں ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ان روڈز بنیں گی اور سیٹیں کم ہوں گی وہاں کے پی کے کی۔ عائشہ آج کا یہ پروگرام یاد رکھیے گا، یہ میں نے پریڈکٹ نہیں کیا ہے، میں نے اپنی اسسمنٹ دی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے جب وہاں الیکشن ہوں گے۔ تو رانا ثناء اللہ کا جو یعنی رسپانس ہے ٹو دس موو وہ بالکل کیٹیگورک ہے، کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے۔ اب بھڑسو جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں، وہ پڑا ہوا ہے پنجاب میں اصل میں۔ دیکھیے ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جو اجلاس ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا پی ٹی آئی کی، اس میں ایک مشورہ دیا گیا ہے کہہ لیجئے یا ایک قرارداد پاس ہوئی ہے کہ جی ہم 20 دسمبر کو اسمبلیاں توڑیں گے۔ آپ مجھے بتائیے جس شد و مد کے ساتھ عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا اسلام آباد کے فیض آباد چوک کے دھرنے میں، دھرنا کہہ لیجئے یا جو لانگ مارچ کا جلسہ تھا، اس میں پھر اتنی لمبی چوڑی سوچ بچار کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی یہ ادراک موجود ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا ان کو آؤٹ رائٹ فائدہ نہیں ہونے جا رہا، اس کا امکان ہے کہ ان کو نقصان بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاف ڈی کو بھی اب بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ اگر وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں تو دے ول بی بیک ٹو اسکوئر ون۔ اس کے بعد مونس الہی صاحب کا یہ اعلان اپنی جگہ موجود ہے کہ ہم ہر حالت میں ہر حالات میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی وہ اگر کھڑے ہیں تو ان کی جو ہے وہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کاف لیگ جو ہے وہ اب سکڑ کے گجرات کی پارٹی رہ گئی ہے، تو اگر وہ وہاں سے ساری سیٹیں جیت بھی جاتے ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ سپورٹ ضرور ہو سکتی ہے خان صاحب کو، لیکن وہ پورے پنجاب کے اندر اثر انداز ہونے نہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو ابہام ہونا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب نے ایک اور مشورہ بھی دیا ہے پنجاب کے اندر، بخاری صاحب ایک اور مشورہ بھی دیا، انہوں نے کہا کرپٹ نظام سے نکل رہے ہیں نا آپ تو پھر نکلیں، صحیح طرح سے نکلیں، صدر کو نکالیں، سینٹ سے نکلیں، جی بی اور کشمیر سے نکلیں۔ تو یہ مشورہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ مشورہ تو خان صاحب بالکل نہیں مانیں گے نا، یہ تو خواہشات ہو سکتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو سرکیسٹیکلی کہہ رہے ہیں، یہی کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی بات جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب نے بھی کہی ہے کہ خان صاحب سارے الیکشن تو اس وقت ہوں گے، یا خاص طور سے جنرل الیکشن تو اس وقت ہوں گے جب عمران خان صاحب کا احتساب مکمل ہو جائے گا۔ یہ کافی ڈینجرس بات ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ پہلے تو خان صاحب اپنا حساب کتاب دیں. حساب کتاب کے حوالے سے ایک بات کہنا بہت ضروری ہے کہ خان صاحب کو جن کو لاڈلا قرار دیا جاتا تھا جوڈیشری کا اور خاص طور سے اعلیٰ عدلیہ کا, ان کو اب پیشیاں تو بھگتنی ہوں گی. یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ جا کے ان کے زمان پارک میں گھر کے سامنے سے تعمیل کروا کے آئے ہیں سمن کی کہ ان کو ایف آئی اے نے بلا لیا ہے وہ جو سائفر والا ڈرامہ تھا اس کی تفتیش کے سلسلے میں. اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ پہلی دفعہ جب بلائے گئے تھے تو تب تو نہیں گئے تھے, لیکن اب ان کو جانا تو پڑے گا. اسی طرح عدالتوں میں جو ان کو ایک ایکسیپشن تھی, جو ان کو ایک یعنی رعایت ملی ہوئی تھی کہ ان کے وکلا پیش ہوتے تھے, وہاں بھی ان کو پیشیاں بھگتنے کے لیے جانا پڑے گا. خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ کیسز ہیں جو آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ہیں جس میں فورن فنڈنگ ہے, آپ کو پتہ اس کے اندر وہ نااہل ہو چکے ہیں. یہ نااہلی اپنی طرز کی واحد نااہلی ہے کہ جب نواز شریف ہوئے تھے, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ان کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں, ان کی کوئی وکالت کر رہے ہیں, وکالت نہیں ہے. جب وہ نااہل ہوئے تھے تو ان کو پارٹی کی قیادت سے ہٹا دیا گیا, ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے سے منع کر دیا گیا. لیکن یہ لاڈلا پن اپنی نوعیت کا اپنا ایک ہی ہے کہ نااہل ہوئے ہوئے ہیں لیکن وہ پارٹی کی قیادت بھی کر رہے ہیں, جلسے جلوسوں کی قیادت بھی کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اب صورتحال بدلنے جا رہی ہے, اس لیے کہ خان صاحب رعایتیں بھی لیتے رہے ہیں, لاڈلے بھی رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے بعد اب عدلیہ کی ایسی تیسی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ججوں سے توقع نہیں ہے کہ وہ انصاف کریں گے. انصاف نہیں ہوا سواتی کے حوالے سے بھی, شہباز گل کے حوالے سے بھی, حالانکہ جو ان کی حرکات ہیں وہ اگر کسی دوسری پارٹی کے بندے نے کی ہوتی تو اب تک کیا ہو گیا ہوتا. میں عائشہ اس کے اوپر گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن یہ بہت بڑی رعایت تھی خان صاحب اور ان کے سارے کلیگز کے ساتھ کہ ان کے خلاف پرچے دے کے ان کو صرف یہ کیا جا رہا ہے. تو جیسا کہ وہ خود بھگت رہے ہیں سواتی صاحب بھی اور شہباز گل بھی, عمران خان صاحب کو بھی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ صورتحال میں ریڈیکل تبدیلی ہے, اس کے لیے خان صاحب کو تیار رہنا پڑے گا. یہ کافی جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ گھسیٹا گھسیٹی کافی دیر چلے گی, اور فیصلے اگر ان کے خلاف برقرار رہے تو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس سے لے کے, اور میں نہیں چاہتا, نہ میں دعا کر رہا ہوں, نہ میری خواہش ہے یہ کہ کسی مقدمے میں ان کو سزا ہو جائے, لیکن یہ عدالتی لاڈلا پن بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. اچھا بخاری صاحب, آپ کو کانفیڈنس کی تو میرے خیال میں داد دینی چاہیے. فواد چودھری صاحب تو ابھی بھی ڈیٹس دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب چاہتے ہیں 20 مارچ سے پہلے جو ہے وہ الیکشن ہو جائے. تو یہ اس کو کیا سمجھا جائے؟ کوئی میسج ہے جی کہ 20 مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائے؟ آج پھر رانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلوں کا حل جو ہے وہ بیٹھ کر نکل آتا ہے, گنجائش پیدا کی جاتی ہے ساتھ بیٹھ کر.